تو انڈیا کے کیا کردار دیکھتے ہیں اور انڈیا کے لیے کیا چیلنج ہو سکتے ہیں پرٹیکولرلی یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے بنگالی جو انڈیا گھسنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بنگلہ دیش کی کریشن ڈے فرسٹ تب سے انڈیا از پلئنگ اے وائٹل رول ان بنگلہ دیش، بلکہ ان کی کریشن کے پیچھے ساری ایفرٹ جو تھی وہ تھی انڈیا کی تھی، بھارت کی تھی. اور دیکھا جائے اور ایک پریسیڈنٹ موجود ہے ہسٹری کے اندر، جب بھی بنگلہ دیش کے اندر کوئی کرائسس آتے ہیں، چاہے اکنامک ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، تو سارے لوگ جو ہیں وہ بھارت چلے جاتے ہیں، انڈیا چلے جاتے ہیں. تو دے آر ڈائریکٹلی انوالو. مکتی بانی کا بننا اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو جو پاکستانی فورسز تھیں ان کے خلاف جو تھا یہ جو موومنٹ چلی تھی اس میں بھی الٹیمیٹلی انڈیا تھا. اور آج بھی ایک بہت بڑا کرائسس آتا ہے، بلکہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے بڑے عرصے سے لوگ انڈیا جا رہے ہیں. تو ان کی انوالومنٹ از جسٹیفائڈ، جسٹیفیکیشن ہے اس کے پیچھے موجود ہے. اور میں اس سے ایگری کروں گا کہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں در حقیقت جب سے یہ اسٹوڈنٹس کی موومنٹ چل رہی ہے، لوگ پہلے ہی بارڈر کراس کر رہے تھے. میں نے شاید آپ کے سیگمنٹ میں ہی کہا تھا ریسرچ کر کے کہ $180 ریٹ ہے اس وقت بارڈر کراس کرانے کا، وہاں سے لوگ رشوت لے کے بارڈر کراس کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک طوفان آئے گا، لوگوں کا بھاگیں گے اس مائگریشن کے پیچھے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں بھارت از ڈائریکٹلی ایسا کنٹری ہوگا جو ڈائریکٹلی جس پہ اثر پڑے گا ان کے اوپر، ان کی اکانومی کے اوپر بھی اس کا پریشر آئے گا، اور ان کی اس بارڈر ایریا کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آئے گی. میرے خیال میں اس چیز کا جتنے جلد سے جلد اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ لوگ بجائے مائگریٹ کرنے کے اپنے گھروں میں ہی رہیں. لیکن اٹ از اے کرائسس. اور دیکھیں بنگالی، میں اگر ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں، ویری انٹیلیجنٹ قوم ہے، ویری ریسورسفل ہے. بھارت ہمارے سب کانٹیننٹ کی دو بڑی پارٹیاں ہسٹوریکل کانگریس اور مسلم دونوں بنگالیوں نے بنائی تھی. دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، اور میری دعائیں ہیں کہ وہ ان کی سیفٹی کے لیے، بنگلہ دیش کی پراپرٹی کے لیے، بھارت کے لیے، پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا چائنا اور امریکہ کے حوالے سے بات کر لی جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن شیخ حسینہ واجد سے خوش نہیں تھی، اور اس میں بھارت نے بڑا کردار اس لیے ادا کیا کہ چیزوں کو نارملائز کروانے کے، کہ اگر بنگلہ دیش جو ہے وہ امریکہ سے دور ہوتا ہے تو انڈیا کے لیے بھی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں اور چائنا کی پینیٹریشن ہو سکتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ جو ہے اس کے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اور چائنا جو ہے وہ اس کے کیا انٹرسٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا چائنا کوئی نئی حکومت سازی میں رول ادا کر سکتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ کو بنگلہ دیش میں؟ بنگلہ دیش کے اندر میں آپ کو اس چیز کو، میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی کیم فرام یو ایس اینڈ آئی ایم واچنگ یو ایس ویری کلوزلی. ایک جو ویکیوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے جو ویکیوم ہے اس کو رشیا اور چائنا کمپلیٹلی دے آر ٹارگیٹنگ اٹ. یہاں پہ میں آپ کو اس چیز کی آلموسٹ گارنٹی دوں گا کہ اس ویکیوم کو چائنا فل کرے گا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حسینہ واجد کے کو کے لیے جو کاروائی چل رہی ہے، آلموسٹ 1 مہینے پہلے حسینہ واجد واز ان چائنا، اور اس پہ پریشر آئے گا. بھارت اور چائنا دونوں کوشش کریں گے کہ اس ویکیوم کو کور کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا از دا اونلی ون ان دس پارٹی ہو ہیز منی. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کرپٹ ایریاز کے اندر کس طرح ٹارگیٹ کر کے پیسے کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جاتا ہے. اور میں جس طرح خیر اس دیول صاحب کے ساتھ ان کا ملنا، بنگلہ دیش سے سیدھا ڈائریکٹ بھارت جانا، کیونکہ بھارت ہیز لاٹ آف آن اسٹیک. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بنگلہ دیش کو بنے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 50 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اس عرصے میں یہ جو واقعہ ہے، پہلے بھی بنگلہ دیش کے اندر فوج آئی ہے، شیخ حسینہ واجد 15 سال سے تقریباً رول کر رہی تھی. اب آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ہوئی ہے؟ چیما صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سگنیفیکینٹ واقعہ ہوا بنگلہ دیش کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ول سیٹ اپ دا موڈ ان دا ریسٹ آف دا ساؤتھ ایشیا. اس میں اور دوسرا اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ افریقہ کے اندر کئی ممالک کے اندر، جس طرح کینیا ہے، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ایشو چل رہا ہے. نائجیریا کے اندر کرائسس چل رہے ہیں. لیکن اس کا بالخصوص ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ دس از ڈائریکٹلی اٹیچ، بنگلہ دیش از ڈائریکٹلی اٹیچ ود پاکستان اینڈ انڈیا. جیوگرافک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کی. اب حسینہ واجد کا جانا اور بالخصوص اس کا بھارت جانا، پھر وہاں سے لندن جانا، اس کا میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش میں ہوتا کیا رہا ہے. جو مخصوص سیٹوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس باہر نکلے تھے،
اگر دیکھا جائے تو اس میں 30% جو سیٹیں تھیں ملازموں کی وہ ان کو رکھا جاتا تھا، حسینہ واجد کی اپنی پارٹی کے لیے رکھا جاتا تھا، وہاں سے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا تھا. تو ایک ناانصافی تھی جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ باہر سڑکوں پہ نکلے. پھر اس میں حسینہ واجد نے ان کو سیریس نہیں لیا، ان کو بلکہ ان کو رضاکار کا نام دیتے رہے، ٹانٹ کراتے رہے ان کو، بجائے کہ ان کے ساتھ اچھے ریئل نیگوشیشن کی جاتی. تو وہ چیزیں بڑھتی گئی، جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا. تو ایک جو بیسک سینٹیمنٹس تھے بجائے بہتری کی طرف جاتے. میں چیمہ صاحب ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ جب تک ریئل گراس روٹ ایشو کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. ان کو چاہیے تھا کہ ان کی بات سنی جاتی، مڈل گراؤنڈز پہ آتے، کچھ دیا جاتا، کچھ لیا جاتا اور موو فارورڈ. لیکن یہاں پہ میں اس کو ڈائریکٹ ایک اور بات کے ساتھ بھی یہ اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو الیکشن تھے، پچھلے الیکشن، وہ بھی الیکشن ٹھیک نہیں تھے. اپوزیشن کے بغیر الیکشن کیے گئے. کئی ویسٹرن کنٹریز تھے، انہوں نے ان الیکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو در حقیقت ایک لاوا پکتا گیا اور آج وہ پھٹا ہے. لیکن اس کے ساؤتھ ایشیا کے اوپر اس کے امپیکٹ ہوں گے. اب میں ایک اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے بنگلہ دیش سے غازہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. پہلے وہاں پہ جنگیں جاری ہیں، وہاں پہ ایشو بالکل، اور اس کے بعد ایران، بنگلہ دیش سے ایران بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو اس ریجن کے اندر اس چیز کا اتنا بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ وہاں پہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس سارے ساؤتھ ایشیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بالخصوص اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے اندر وہ مجیب الرحمان کے جو مجسمے ہیں، ان کے اسٹیچوز ہیں، ان کو گرا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجیب الرحمان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر. بالخصوص پاکستان کی جو سچویشن ہے اگر دیکھا جائے وہ بھی بنگلہ دیش سے زیادہ دور نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن دس ول سیٹ اپ اے مولڈ، دس ول بیکم اے پریسیڈنٹ ان دا ساؤتھ ایشیا کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. I'm praying for Bangladesh. I'm praying for the Bangladeshi people and their safety and their lives. طاہر صاحب، یہ جو بنگلہ دیش کے اندر جو لوگوں کو غصہ ہے کہ وہ اسٹیچوز گرا رہے ہیں، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے گھر میں گھس گئے، ان کے بیڈ روم میں گھس گئے، ان کی بکریاں لے گئے، بطخیں لے گئے، یہ کیا چیزیں ڈینوٹ کرتا ہے؟ ایک بات. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹیچو گرائے جا رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے، کیا بنگلہ دیش 50 سال بعد ایک نیا بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے جو لوگوں کا ریئیکشن ہے وہ بہت فیوریس قسم کا ریئیکشن ہے. کیا کوئی بہت بڑی اسٹرکچرل تبدیلی ہوگی بنگلہ دیش کے اندر جس طرح ان کے اسٹیچوز کو گرایا جا رہا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے یہ جو مسئلے ہیں جب نئی حکومت آئے گی تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہاں پہ ایشو رہے گا. در حقیقت چیمہ صاحب ساؤتھ ایشیا کے اندر بالخصوص بنگلہ دیش، پاکستان اور اس طرح کے ممالک کے اندر جو سملیرٹیز ہیں، سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا پرابلم ہے، وہاں پہ ایشو ہے، اور دوسرا کرپشن ہے. کرپشن از کلنگ دا فیبرک آف دا سوسائٹی دیئر. اور وہاں پہ جو ریچسٹ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، غریب بیچارے وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے بیزار ہیں، وہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. سب سے بڑا گراس روٹ ایشو ایجوکیشن، ان امپلائمنٹ اور دولت کا، خاص کر چند لوگوں کا امیر ہونا اس سوسائٹی کے اندر. پھر ان کو یہ ساری ایک دن میں جس طرح پہلے آپ کو بتا رہا تھا، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، لاوا پک رہا ہوتا ہے اور وہ ایک دن بس کر جاتا ہے. اس میں میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے، کیونکہ جو حسینہ واجد ہیں وہ کافی عرصے سے اس رجیم کو وہاں پہ لیڈ کر رہی تھی. تو در حقیقت ان کے پاس کئی مواقع تھے، لیکن شی واز ویری اسٹرانگ وومن، بڑے ٹف ڈیسیجن لیتی تھی، ون وے ڈیسیجن لیتی تھی اور اس پہ اسٹک کرتی تھی. اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بنگلہ دیش کے اکنامک سچویشن لازمی ہوگی. جو پہلے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے تھے اپنی ملازمتوں کے لیے، جو کوٹا مقرر تھا، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ڈائریکٹلی از اے فائنینشیل میٹر. لوگ انجسٹ چیزوں کے خلاف در حقیقت نکلے ہیں. اور جب ایک رولنگ ایلیٹ ایک مسلسل کافی عرصے کے لیے کنٹری کو لوٹتی ہے اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ٹھیک نہیں ہوتی، کرپشن بڑھتی ہے، تو پھر آخر کار یہی انجام ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں، پاکستان کو خاص میں اس کو اگر اٹیچ کرنے کی کوشش کروں،
वहां पे भी लोगों को चाहिए कि देखें कि इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग बिजली के बिलों के से बेजार हो चुके हैं और कोई पता नहीं है कि कंट्री चला कौन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी यही हालात हैं। 3 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ये बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को भी बचाया जा सके। नेक्स्ट जनरेशन पे तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है वो आप सबने देखा, किस तरह से शेख हसीना वहां से भागकर भारत आती हैं। उसके बाद वहां की जो आर्मी है वो टेक ओवर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जो जिहादी मानसिकता वाले ये जिनको सो कॉल्ड आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स पहली बात तो नहीं है, ये जिहादी हैं। जिस तरह का तमाशा इन्होंने पूरे बांग्लादेश में किया है वो एक्चुअली शर्मनाक है। इसके साथ साथ जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो तो उसकी तो हम आपको तस्वीरें अगर आप दिखाएंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कुछ सेकुलर के नाम पे जो जिहादी पत्रकार हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए आज़ादी मिलने के बाद में या तख्ता पलट होने के बाद में या जीत के बाद लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत मीडिया में खबरें फैला रहे हैं। वहां का न्यूज़पेपर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि लगभग 27 परिवारों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, साथ में उनके परिवारों को मारा गया है। यहां तक कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है, इस्कॉन टेम्पल जैसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत से मंदिरों को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है, उनको जला दिया गया है या उनको तोड़ दिया गया है। ये सब चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत से एक खास कौम ऐसी है जो लगातार इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन कुछ जो हिंदू लोग हैं सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के नाम पर इस तरह की बातें करने लग रहे हैं जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको क्या कहकर संबोधित करूं। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पत्रकार है, रवीश कुमार जैसा पत्रकार एक तरह से डिफेंड करने लग रहा है, वहां के इन जिहादों को डिफेंड करने लग रहा है। कल के इसी तरह की चीजों का सहारा लेकर अगर यहां पे भी दंगा होता है या कुछ भी होता है तो एक तरह से जिम्मेदार कौन होगा? तब भी आप इसी तरह से डिफेंड करेंगे। यहां पर भी अगर हिंदुओं की माताओं बहनों का रेप होएगा, रेप किया जाएगा ऐसे ही जिहादियों के द्वारा, तब भी आप डिफेंड करेंगे। मुझे शर्म आती है कि आप लोग हो क्या? आप हिंदू हो? आप कौन हो? मन में बहुत चीजें हैं, हम लोग कहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में जब सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं ना तो आम इंसान के क्यों नहीं। आपको एक बात बताता हूं, एक पोस्ट में देख रहा था, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो खुलकर बोलता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं। लेकिन एक हिंदू है वो सिर्फ उसे बोलने में डरता है और ये बोलता है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं कम से कम अपना नाम तो ठीक से लिया करो, कम से कम अपने नाम अपने धर्म के साथ स्टैंड तो करो। सब धर्मों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को पहचानना भी जरूरी है और यही चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। बाद में जब आपको सताया जाता है फिर आप रोने लग जाते हो। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।